احمد علیہ صاحب، سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ یہ جو اعظم خان کے بیانات ہیں، اب یہ آج انہوں نے القادر ٹرسٹ میں بھی جو ہے وہ اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا ہے کہ ایک اس سے پہلے ان کا بیان ایک سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے۔ کتنا غیر معمولی ہو سکتا ہے جو چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے اگر قانونی معاملات کو دیکھا جائے، اور کتنی بڑی مشکل ہو سکتی ہے ان کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ جس طریقے سے ایک مسٹیریس طریقے سے ایک مہینہ کے لگ بھگ وہ ڈس اپیئر ہو گئے اور کہیں ان کا سراغ نہ ملا کہ وہ کہاں ہے، نہ گھر ہے، نہ باہر ہے، نہ کسی کو پتہ ہے، نہ گھر کے قریبی رشتہ داروں کو معلوم ہے کہ یہ کہاں چلے گئے۔ اور اس کے بعد وہ دوبارہ سرفیس پہ آتے ہیں تو وہ بھی کسی کو معلوم نہیں ہوتا اس سے پہلے کہ وہ کسی کو نظر آئیں۔ ان کی ایک سٹیٹمنٹ 164 جی کنفیشن سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ضرور جو ہے میڈیا کی زینت بنتی ہے اور وہ سامنے آ جاتی ہے۔ یہ کیسے ریکارڈ ہوئی، کہاں سے ہوئی، اس کے بہت ساری ریکوائرمنٹس ہیں۔ آپ سی آر پی سی جو ہے یہ جو سول کرمنل پروسیجر کوڈ، اس میں جو سیکشن 164 ہے اس میں کنفیشن سٹیٹمنٹ کا ایک طریقہ کار دیا ہوا ہے، اور اس میں یہ اس کی انڈیپینڈنٹ ہونا اور کسی کو اپنے خلاف سٹیٹمنٹ جس میں اپنے آپ کو ملوث کر لے کوئی شخص اور سٹیٹمنٹ دے جو اس کے خلاف بھی جا سکتی ہو، تو یہ پاکستان کا آئین بھی اس کی نفی کرتا ہے اور پروٹیکشن دیتا ہے ہر شخص کو کہ اس کے خلاف کسی سٹیٹمنٹ دلوانے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ساری باتوں کے باوجود یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے، اس کی ڈیٹیل سامنے نہیں آئی کہ وہ کون سی عدالت میں پیش ہوئے، میجسٹریٹ کے گھر میں پیش ہوئے کہ میجسٹریٹ جو ہے وہ کسی اسٹیبلشمنٹ کے کسی کمرے کے اندر اس کو لے گئے اور جو وہاں جا کے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کی گئی۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اس وقت کھلیں گی جب اوپن عدالت میں ٹرائل شروع ہوگا اور اعظم خان کا کراس ایگزامینیشن شروع ہوگا۔ یہ سارے ریلیونٹ سوالات جو ہیں وہاں پہ جب کھل کے سامنے آئیں گے تو یہ بات کھل جائے گی، اور پھر جب ایسی کوئی شخص جب اسٹیٹمنٹ دیتا ہے 164 کا اور اس کو اپروور بنایا جاتا ہے، آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ان کو اپروور بنا دیا گیا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ یہ کو ایکیوز تھے، ان کو اپروور بنا دیا۔ اب جب اپروور بن جائیں گے تو پھر اس کی جب تک انڈیپینڈنٹ ایویڈنس کے ساتھ کروبوریشن نہیں ہوگی اس کی حیثیت کوئی نہیں ہے۔ میں اس کی آپ کو مثال دے دوں، اگر مجھے مثال تو وہ آپ کے سامنے یہ بتائیے گا کہ یہ جو حکومت کا اس وقت سب سے بڑا الزام یہ ہے کہ سائفر تھا، سائفر کو گم کر دیا گیا، اور ایسی صورتحال میں کہ جب وہ سیاسی مقصد کے لیے بھی استعمال ہوا، اس پر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ جہاں پر یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی ڈومین میں آتا ہے یا اس کا اطلاق ہوتا ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں تو اصل میں ایک یک طرفہ ایک پروپیگنڈا ہے نا، کہ ایک طرف آپ نے ایک کو باندھ دیا، نہ وہ بول سکتا ہے، نہ اس کی تصویر سامنے آ سکتی ہے، نہ اس کا نام لیا جا سکتا ہے، اور آپ اس قسم کی جھوٹی جو ہے ایسی باتیں جن کا کوئی حقیقت سے یا قانون سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، واسطہ نہیں ہے، وہ آپ لے کے سامنے آ جاتے ہیں۔ ایک یک طرفہ ایک کہانی ہے جو چل رہی ہے، ایک نیریٹو جو ہے اس کو دوہرایا جاتا ہے اور وہ چلا دیا جاتا ہے۔ بات یہ ہے، دیکھیے، اگر یہ جو سائفر کی بات ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ سائفر میں جو کچھ آنے کے بعد جب یہ عمران خان ابھی جب چیف پرائم منسٹر تھے اور اس کے بعد نیشنل ڈیفنس کاؤنسل کی میٹنگ ہوئی، اور نیشنل ڈیفنس کاؤنسل کی میٹنگ میں یہ میٹر ٹیک اپ ہوا، وہاں تمام چیف آرمی اسٹاف بھی تھے اور ڈی جی آئی ایس آئی بھی، سارے لوگ سینئر ریسپانسبل آفیسر جو تھے وہ موجود تھے، اور اس کے منٹس کے اندر یہ لکھا گیا اور یہ ان کی کنکلوڈ یہ کیا گیا کہ یہ کانسپریسی اس کو نہیں کہا جا سکتا، یہ مداخلت ضرور ہے، یہ آن ریکارڈ ہے۔ اب یہ بدلیں یا کچھ کریں، لیکن یہ چیز جو آن ریکارڈ ہے یہ آپ کے ریکارڈ کے اوپر بھی ہوگی، اور یہ جو آفیشیل ریکارڈ میں بھی یہ بات جو ہے یہ موجود ہے۔ اب اس کے ساتھ اگر آپ اس کو کنیکٹ کریں تو جب یہ صورتحال انٹرنیشنل بدلی، جب پاکستان امریکہ کا ایلائی نہیں رہا اور اس کی جگہ انڈیا ایلائی بن گیا اور اس کے ساتھ اسرائیل بن گیا، تو امریکہ، انڈیا، اسرائیل ان کی
جو ہے ایک یہ الگ گروپنگ ہو گئی اور پاکستان دوسرے گروپ میں چلا گیا، تو وہاں پہ پاکستان with strong armed forces and with military nuclear power is not acceptable to India, is not acceptable to America to that extent، کیونکہ یہ ایک نئی جو حلقہ بندی بن رہی تھی، اس کے پیش نظر یہ ضرور ان کی مداخلت تھی کہ پاکستان کو اس کو کمزور کرنا، اس کی اکانومی کو تباہ کرنا سلسلے کیے جائیں گے. یہ باتیں کھل کے سامنے آئیں گی، ابھی میں کر دوں تو اور بات ہے.